ان سبھی شہروں میں ہسپتال اور یونیورسٹیوں کے سب کیمپسز یا پھر ڈگری کالجز ہونے چاہیے، 2-2 3-3 ہونے چاہیے. ایسے ہی وینٹیلیٹرز جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک مشکل میں ہیں، کم از کم 500 سے 1000 تک وینٹیلیٹرز ہونے چاہیے. اور یہاں جو بھی اسکالرز ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی، جتنے بھی لوگ یہ ڈگری حاصل کر چکے ہیں، ان کے لیے بھی جو بے روزگار لوگ ہیں الاؤنسز ہونے چاہیے. اولڈ ایج جتنے بھی سٹیزنس ہیں ان کے لیے بھی الاؤنسز ہونے چاہیے. احساس پروگرام سے ہٹ کر انہیں وظیفہ ماہانہ پینشن کی طرح سے ملنا چاہیے، تاکہ وہ باوقار زندگی گزار سکیں، اپنی ادویات لے سکیں، پڑھنے لکھنے کا سامان کر سکیں. اگر اللہ نہ کرے ان کے گھر روٹی نہیں پکتی تو اپنے راشن پانی کا بندوبست کر سکیں. تو یہ بنیادی انسانی ترقی کی بات ہے، انسانیات کی بات ہے کہ ان سارے خطے جو محروم ہیں وسائل سے، یہاں یہ سہولیات ہوں. اس کے بعد معاشی سیٹ اپ میں وہ انڈسٹریز، وہ صنعتیں ان علاقوں میں قائم ہونی چاہیے، جیسا کہ گنے کی، کپڑوں کی اور اس طرح کی اور بھی جو بھی ضرورت ہیں ان علاقے کے لوگوں کو. ان کی قابلیت ایسی ہے کہ وہ اس طرح کی انڈسٹریز میں ہونے والے کام کو جانتے ہوں، ان علاقوں میں قائم کی جائے، تاکہ ان خطوں کے لوگ بے روزگار نہ رہیں اور دوسرے علاقوں کا رخ نہ کریں، مزدوری نہ کریں وہاں جا کر. اور آخری بات سیکٹریٹ کی بات، کہ یا تو انتظامی حوالے سے الگ صوبے، ایک بنتا ہے 2 بنتے ہیں، بنا دیے جانے چاہیے، یا پھر فوری طور پر ریجن کے لحاظ سے جو بڑے خطے ہیں وہاں سیکٹریٹ بنا دیے جائیں، تاکہ مقامی سطح پر لوگوں کو اپنے حقوق میسر آئیں اور وہ کسی بھی مشکل کا شکار نہ ہوں. اگر یہ سارے کام اس طرح سے سر انجام دے دیے جائیں تو پھر امن خود بخود آ جاتا ہے، کہ لوگوں کی جب بھوک مٹ جائے گی تو لوگ تعلیم کی طرف آئیں گے، اور جب اچھی تعلیم فراہم ہوگی اور مفت فراہم ہوگی تو پھر لوگ امن کی طرف آئیں گے، اور جب امن میسر آئے گا تو پھر لوگ تخلیقیت کی طرف آئیں گے، نو تخلیقیت کی طرف آئیں گے، تاریخ کی طرف جائیں گے اور نو تاریخیت کی طرف پلٹیں گے، اور سینیریو تبدیل ہو جائے گا، سارا منظرنامہ بدل جائے گا، اور سب سے بہتر اثر پڑے گا ماحولیات پر، کہ لوگ اپنے ماحول کو بہتر بنائیں گے. وہاں پرندے بھی آئیں گے، نئے درخت لگائے جائیں گے، درختوں پر پرندے آئیں گے، جنگلات زیادہ سے زیادہ ہوں گے، بارشیں بھی زیادہ سے زیادہ ہوں گی، لوگ زیادہ سے زیادہ غلہ اگائیں گے، پھلدار درخت زیادہ ہوں گے، اور لوگ زیادہ خوشحال ہوں گے، بہتر کما رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور انہیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. اور وہی لوگ محلوں کو، گلیوں کو، سڑکوں کو صاف رکھیں گے، وہی لوگ اپنی ثقافت کو بہتر بنائیں گے، اور پھر آئیں گے نو ثقافتیت کی طرف. پورا کلچر تبدیل ہو جائے گا، سارا ثقافتی منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا. تو اس کے لیے آخری بات میں یہی کروں گا، بہت سی باتیں ہوئی، کہ زبانوں کو، جو زبانوں کی استعماریت ہے اس سے نکالا جائے، زبانوں کو آزادی دی جائے. ہم نے تو آزادی حاصل کی، جس سطح کی جتنے اختیارات ہمیں میسر ہیں ہمیں مل گئی. میری مسکراہٹ سے آپ اندازہ لگا لیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. زبانوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے، چلو اتنی ملنی چاہیے جتنی ہمیں حاصل ہے.
تو بچے باشعور ہوں گے، مادری زبان میں تعلیم حاصل کریں گے، اور مادری زبانوں کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے، نہ کہ بدیسی زبانوں کو لازمی قرار دیا جائے۔ اور بی اے تک جاتے جاتے انگریزی میں جتنے لوگ ہمارے ملک میں فیل ہوتے ہیں دنیا کی کسی ملک میں بھی فیل نہیں ہوتے، اور یہی بنیادی وجہ بنتی ہے ان کے تعلیم چھوڑنے کی، آگے نہیں جا سکتے بی اے کے بعد۔ ایف اے بی اے میں انگریزی میں فیل ہوئے اور اس کے بعد مزدوری کی طرف چلے گئے۔ یہ المیہ ہے ہمارے ان خطوں کا۔ خدا را ان سبھی امور کی طرف پلٹنا ہوگا، توجہ دینا ہوگی، تاکہ بہتر سماجیات، بہتر ماحولیات، بہتر طور پر ایسی انسانی ترقی، پائیدار ترقی کا خواب دیکھا جا سکے جہاں امن بھی ہو، محبت بھی ہو، خوشحالی بھی ہو، اور زبانوں کا احترام بھی ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر خطے کے رہنے والوں کو ان کے بنیادی حقوق اسی طرح سے دے دیے جائیں جس طرح سے صوبوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ اور آج سندھ بہتر طور پر کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔